بھائی شہر اقتدار میں ایک تو بڑی معمولی سی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی وہ کوئی اپوزیشن والی پارٹی جو ہے نا مل کے مفتاح صاحب ہو گئے، شاہد خاقان صاحب ہو گئے یا چکزئی یہ پی ٹی آئی یہ مل کے ایک قانون کی بالادستی کے لیے ایک کانفرنس کر رہے ہیں، اور سنا نہ ان کو زمین مل رہی ہے نہ آسمان مل رہا ہے، وہ بھی تنگ ہے اور وہ بھی تنگ ہے۔ لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا شہر اقتدار کی، وہ آپ کو بتانے لگوں۔ شہر اقتدار یہ سمجھتا ہے کہ اب ساری قیاس آرائیاں سائڈ پہ رکھ دیں، الیکشن 2029 میں ہوں گے، اس سے پہلے یہی سسٹم چل رہا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد آ چکا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی۔ اس سے پہلے تھا کہ اب گئی۔ یہ شہباز صاحب جو ہیں یہ وہ ریکارڈ قائم کر لیں گے پاکستان کا جو شاید بھٹو صاحب کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ He'll going to be the first prime minister ever in the history of Pakistan جو 5 سال پورے کریں گے۔ یہ میں آپ کو شہر اقتدار کے متعلق بتا رہا ہوں کہ شہر اقتدار یہ سمجھتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے اور یہ کانفیڈنس ہے، اور میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ، کیونکہ شہر اقتدار ہے تو ہمارا ملک ہے، وہ کانفیڈنس برقرار رہے۔ اور یہ بھی شہر اقتدار سمجھتا ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، جو یہ بات کی جاتی ہے نا عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، ان کو باہر آنا پڑے گا، وہ باہر آئیں گے، کوئی چانس نہیں کسی ڈیل کا، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی مجھے یہاں سے بیٹھ کے کوئی معجزہ ہو جائے اور بات ہے، مطلب میریکلز آر آلویز دیئر ان دس ورلڈ۔ لیکن اس کے علاوہ شہر اقتداری سمجھتا ہے کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا، جو جس طرح کے کیسز ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح کی لڑائی والا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ باہر آئیں، کیونکہ یہ باہر آئیں گے تو یہ حکومت جا سکتی ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس حکومت کے جانے کا، کیونکہ پاکستان میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ حکومتیں آتی بھی شہر اقتدار کی مرضی سے ہیں، اور اگر شہر اقتدار وڈرا کر لے سپورٹ تو حکومتیں چلی جاتی ہیں۔ تو اگر شہر اقتدار یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن 2029 میں ہوں گے، یہ گورنمنٹ پوری کرے گی، پرائم منسٹر پورا کرے گا، اور عمران خان بھی جو ایک نیوسنس ہو سکتے ہیں باہر آ کر اس حکومت کے لیے، باہر نہیں آتے، تو یہ سسٹم تو جناب ایسے ہی چل رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت وارم ویلکم، بہت شکریہ۔ آپ بہت سیانے آدمی ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ جو شخص رہ چکے ہوں، پڑھے لکھے باہر کے، یہ آپ کانفرنس کرتے پھر رہے جس کا کوئی بھی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ میں سنواتا ہوں ایک شارٹ آپ لوگوں کا جو آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے، بھائی رول آف لا اس ملک میں نہ ہوتا تو عوام سڑکوں پہ نہ ہوتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں رہا کون سا رول آف لا، اگر الیکشن چرایا ہوتا تو لوگ سڑکوں پہ نہ ہوتے ووٹ کے لیے۔ سیدھا سا آرگومنٹ ہے، مخالف آرگومنٹ دے رہا ہوں میں، اس کا جواب سوچ کے رکھیے گا، باقیوں کا تعارف کرا دوں۔ پرویز خان صاحبہ جو ہے آج بڑی خوش ہے، صبح سے جب سے انہوں نے خبریں پڑھ لی ہیں، بہت دل ان کا خوش ہے کہ جو بازی انہوں نے اپنے ہاتھ سجا کر دی، اب وہ پنجاب میں سر چڑھ کر وہ بازی جو ہے وہ اس وقت سیاست کی چل رہی ہے، ڈنکے بج رہے ہیں ان کے مخالفین کے، ان کے لوگ رو رہے ہیں بیٹھ کے ادھر گورنر ہاؤس میں۔ پتہ ہے زرداری صاحب کو ملے کہ مریم نواز صاحبہ چانس ہی نہیں دے رہی ہیں آپ کو کہ آپ نیکسٹ ٹائم ایم پی اے کی سیٹ بھی نکال لیں، اور ہمارے بھائی عامر الیاس رانا صاحب جو آتے ہی حسب معمول، اور تو ان پہ کسی کا زور چلتا نہیں، میرے پہ زور چلا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ویسے تو میں ریٹیلیٹ کرتا ہوں، کوئی پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہو، پرائم منسٹر بیٹھا ہو، کیونکہ اب ان کے ساتھ اب عجیب صحیح تعلق ہے بھائی، کھانا بھی کھا لیا ان سے میں نے گھر جا کے ان کے، اب میں کچھ بول نہیں پاتا، اس لیے باقی گھر کھانا نہیں کھاتا ورنہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کے گھر بھی کبھی نہیں آیا کھانا کھانے، ہم نے کئی دفعہ بلایا، حالانکہ ویسے نہیں بلایا۔ شاہد خاقان نے کیا کہا جی آج، سنیں اپوزیشن کا، سنوائیں۔ اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلتے، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، معیشت نہیں چلے گی۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی، جب سیاسی نظام اپنے ضمیر کا سودا کر لے، جب سیاسی جماعتیں اصولوں سے ہٹ جائیں تو پھر ملک نہیں چلتی۔ یہ واضح حقائق ہے پاکستان کے، اور آج بدقسمتی ہے کہ بات کرنے کی اجازت نہیں، قانون بنائے جاتے ہیں کہ بات کرنے کو کس طرح دبایا جائے، آئین ترمیم کی گئی ہے کہ عدل کے نظام کو کیسے ختم کیا جائے۔ آپ نے ملک میں عدل کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ آج چیف جسٹس وہ آدمی ہے جو اپنا بینچ نہیں بنا سکتا، جو کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں سن سکتا، سو موٹو پاور سے نہیں۔ یہ آج ہمارے عدل کا نظام ہے، اس پر دنیا کے ادارے آج فکر مند ہیں کہ آپ نے اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کیا کیا۔ آئی ایم ایف جیسا ادارہ جو کبھی اس معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، وہ بھی مجبور ہوا کہ آ کر چیف جسٹس سے پوچھے کہ بھائی ملک میں عدل کا نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ پرویز صاحبہ نہیں آپ سے پوچھنا ہے پہلے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ جتنی باتیں فرمائی ہیں ان کی پارٹی نے، شاہد خاقان صاحب نے اس کانفرنس میں، کہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں، رول آف لا نہیں اس ملک میں، بات کرنی مشکل اتنی کبھی تیری محفل میں، وہ والا شعر جو ہے مہدی حسن صاحب نے غزل گائی، یہی ہے پاکستان میں، کیونکہ آپ بھی اس پورے سسٹم کی حصے دار ہیں، صرف سندھ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، فیڈرل میں گورنمنٹ شہباز شریف کی آپ کی وجہ سے، آپ ایگری کرتی ہو ڈونٹ ایگری ان یور پرسنل اوپینین؟ چند باتیں سنی ہیں، چند باتیں کوئی سوشل میڈیا پہ سنی ہیں، میں نے پورا ان کا تو نہیں سنا۔ اتنی کہ بتا دیں جتنی میں نے سنوائی ہیں ابھی۔
یہ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو اس وقت ملک میں نہیں ہے، اچھا لیکن بہرحال موجودہ جو اویلیبل حالات اور دستیاب ہمیں حالات ہیں اس میں جو بہترین کام ہو سکتا ہے اسی کی طرف جانا چاہیے. یہ تو اب کہہ رہے رول آف لا انقلاب تو نہیں راتوں رات، ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں. دیکھیں پھر انہیں احتجاج کرنا چاہیے، ہاں سڑکوں پہ آنا چاہیے. پارلیمنٹ کے باہر تو آ ہی سکتے ہیں، دونوں منسٹرز رہیں، ایک پرائم منسٹر ہیں، کسی دن ہمیں وہاں نظر آ جائیں تو شاید ہمیں بھی قائل کریں، وہ یہ جاننا پھر ہم ان کے ساتھ ہی وہ یہ کھڑے جاننا ہو چاہ جائیں. رہے ہیں آپ ساتھ ہوگی، آپ بلیو کرتے ہیں کہ واقعی سب کچھ پہلا قطرہ تو یہ بنیں گے نا، بارش کا پہلا قطرہ آپ نے پڑھی ہوگی، جی یہ بالکل بچپن میں ایک ہوتی تھی جی ہماری وہ جو گھبرا رہا ہوتا ہے پہلے میں جاؤں پہلے میں جاؤں پہلے میں جاؤں، آپ وہ قطرہ آپ کہہ رہی ہیں پہلے تم جاؤ، پہلے یہ جائیں. تسی نہ چکر آپ ان کے چکر میں نہ آنا بھائی. آپ گئے نا یہ زمین وہ آپ کا حساب ہوگا، بنجر پہ پڑے 2-3 قطرے تو کیا ہوگا، خود خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. کیسا میں نے 2 چیزوں کو جوڑا ہے بھائی. وہ سیٹسفائیڈ ہے اتنی بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں جن کے کریڈینشلز ڈیموکریسی کے، جنہوں نے جن کے پولیٹیکل فاؤنڈر فادر نے اس ملک کو کنسٹیٹیوشن دیا، اپنی جان دے دی جمہوریت کے لیے. آپ نے کون سی مفتاح صاحب 1.5 اینٹ کی مسجد چڑھائی ہوئی ہے ادھر؟ ایک تو شکریہ آپ کا کہ آج آپ سے بالمشافہ ملاقات کا بھی صاحب ملا. اسلام آباد میں ہم نے ایک کانفرنس کرنے کی کوشش کی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی میں. مین سٹریم پولیٹیشنز شاہد عباسی اور محمود خان اچکزئی ہوسٹ کر رہے ہیں، جو کہ کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوئے. 3 جگہوں سے پہلے ہم کو ہٹایا گیا، پھر چوتھی ایک جگہ پہ ہم نے جا کے کانفرنس کی. اس پہ بھی ابھی بھی مشکل ہو رہا ہے کہ ابھی بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ کل نہ کرنے دو. 2 دن کی کانفرنس تھی. آج ہم نے جرنلسٹ کو بلایا تھا، ہم نے وکلا کو بلایا تھا اور انٹلیکچوئلس کو بلایا تھا. اور ان جرنلسٹ، وکلا اور انٹلیکچوئلس نے باتیں کی. انہوں نے کرنٹلی جو حکومت کا اسٹینڈس ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ پیکا لا جو ہے یہ آج اس حکومت نے کالا قانون کا پاس کیا، لیکن یہ پہلے سے اس کی وہ تھی. اس زمانے میں تو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو تھے وہ کیمپ میں جاتے تھے جرنلسٹوں کے، صحافیوں کے. اب وہی قانون وہ کر رہے ہیں. اسی طرح اور باتیں ہوئی ہیں، دیگر باتیں ہوئی ہیں. آئین کی ترمیم کرنی ہے رات کے اندھیرے میں، وہ اسمبلی جو کہ ریپرزینٹیو نہ ہو، تو یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں ہے؟ تو اس بارے میں بات کی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت کو اتنا خوف کیوں ہے کہ ہمیں بات کرنے سے روک رہی ہے. ہم تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، کوئی مارا ماری نہیں کر رہے، کوئی دھرنے نہیں کر رہے. ایک بند کمرے میں 60-70-100 آدمی بیٹھا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو آپ دوسرے لوگوں کی بات پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ بات تو ہم کو کرنے دیں نا. ہم بھی تو مین اسٹریم پاکستانی ہیں، ہم بھی تو اتنے ہی محب وطن ہیں نا جتنے آپ ہیں. ہم بھی اس ملک میں جیل میں گئے ہیں. ہم بھی جب زمانے میں ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے تو ہم اس ووٹ کو عزت دو کے لیے خاطر جیل میں گئے ہیں، شاہد عباسی اور میں. آج آپ شاہد عباسی کو ایک کانفرنس ہوسٹ نہیں کرنے دے رہے. مطلب یہاں تک شکوہ آپ کا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے اس وقت آپ نے کہا نا کہ حکومت ان کی ہے، اوبیسلی آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے جب ووٹ پہ عزت دو کو لے کے آئے نا، آپ اس پہ آتے ہیں. جی ووٹ پہ عزت دو تو آپ اس کا مطلب آپ فوکس کرتے ہیں نا. آپ یہ شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ یار آپ کے جو لیڈرشپ تھی پرانی، جس نے آپ کو ووٹ کو عزت دو والی ٹرین پہ بٹھایا، اور خود وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ ٹرین ٹریک کر کے کہیں اور چلی گئی ہے، اقتدار کو عزت دو کی دوسری ٹرین پکڑ لی ہے. اقتدار کو عزت دو کی. جی آپ کے نزدیک اقتدار ضروری نہیں ہوتا ووٹر کو عزت دینے کے لیے یا ووٹر کی سروس کرنے کے لیے؟ ایک سچویشن یہ کہ آپ جیل میں پڑے. یہ ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سیاست کا کیا مقصد ہے. جس ملک میں 10 کروڑ 50 لاکھ بچے غربت کے نیچے ہوں، لوگ غربت کے نیچے ہوں، 40% لوگ، جس ملک میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے آج اسکول میں نہیں جا رہے ہوں، پاکستان پستگی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ ہندوستان، بنگلہ دیش، سارے دیگر لوگ ملک ممالک آگے نکل رہے ہیں جو ہم سے غریب ہوتے تھے 90 کی دہائی میں. تو اس ملک میں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاست اپنے بچہ بچیوں کو، بیٹا بیٹیوں کو، نواسوں کو وزرائے اعظم اور چیف منسٹرز بنانے کے لیے نہیں ہے کہ سیاست کا کوئی مقصد. نواز شریف کی بیٹی کے تو ڈنکے بج رہے ہیں، ان کے تو کارنامے اتنے ہیں. وہ تو جو روزگار اسکیم دیا، کیا دھی رانی اسکیم، کیا دوسری روزگار اسکیم کی، یہ پیپلز پارٹی والے بھی جیلس فیل کر رہے ہیں. آج بلکہ زرداری صاحب کے پاس وہ شکوے کر رہے تھے کہ مریم نواز مارجی وہ اتنا کام کر رہی ہیں دن رات. میں تو حیران ہوں کہ کیا آپ کو کیسے پتا چلا وہ کام کر رہی ہیں؟ اب ساری آپ جا کے دیکھیں، گھوم پھر کے دیکھیں. آپ نے سپلیمنٹ پڑھ لی کوئی اخبار؟ نہیں، جو آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہے سپلیمنٹ. میں تو مبارکباد دیتا ہوں تمام اخبار کے مالکان کو. ناٹ کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے مزید پیسوں کی، لیکن آج 60 پیج کی ایک سپلیمنٹ آئی ہے جس میں میرے خیال سے میری بہن کے 100 تصویریں ہوں گی یا اس سے شاید زیادہ ہوں. جو پنجاب کی حکومت
نے پنجاب کے لوگوں نے جس کے پیسے دیے ہیں. پنجاب کے لوگ اپنے پنجاب کے لوگ پیسے دے رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی تشہیر کے لیے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ, اور دوسری طرف آپ ایک چھوٹی سی سیاسی پارٹی عوام پاکستان, اس کو آپ بات نہیں کرنے دے رہے. آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ کتنی خوف زدہ حکومت ہے؟ تو آخری بات کر لوں, آخری نہ کریں, ابھی آپ نے زندہ رہنا ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کو سایہ رکھے آپ کی سب پہ. آپ نے رانا صاحب کی خطرناک باتیں کر رہے ہیں, پھر ساتھ کہہ رہے ہیں آخری بات. آپ نے رانا صاحب کے گھر پہ کھانا کھایا, مجھے ابھی تک یہ شرف حاصل نہیں ہوا, تو میں بھی ان کی روٹی کھا کے آؤں گا. لیکن میں آپ سے آخری گزارش, میری طرف سے دعوت. تھینک یو سر. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کیوں ہم کو روکا جا رہا ہے؟ چھوٹی سی اتنی کیا خوف ہے؟ جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا کہ پنڈی یا سوری شہر اقتدار میں, آپ نے کہا شہر اقتدار میں یہ فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں, شہر اقتدار یہ سمجھتا ہے, شہری اقتدار جو سمجھتا ہے نا, اس دن تک سمجھتا ہے جس دن تک یہ سمجھتا ہے, اور جس دن وہ پلٹتا ہے نا, تو مسلم لیگ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کے دن لمبے, کبھی کی راتیں لمبی, کبھی کے دن. عامر بھائی ذرا مجھے تھوڑا یہ بتائیے کہ یہ اس پہ آ گئی سپلیمنٹ چھپے میں, یہ چھپا, وہ تو خیر اب جس نے دیا ہے سپلیمنٹ اس نے دیا ہے, وہ کوئی جا کے اخبار کا مالک نہیں کہتا کہ جی آپ ہمیں سپلیمنٹ دیں. عمران خان صاحب کے دور میں کچھ بھی نہیں چھپتا تھا, وہ کچھ کیا بھی کچھ نہیں, کرتے بھی کچھ نہیں تھے, چھپتا بھی کچھ نہیں تھا, اور کبھی میڈیا نے جا کے مقابلے کہ جناب خدا کا واسطہ ہمیں دے دیں. میڈیا پہ اکراس میڈیا کٹس لگے, ایڈز کم ہو گئے, موبائل کمپنیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہم نے تو نہیں پرائم منسٹر کو جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے اشتہار ختم ہو گئے, ہمارے یہ ہو گئے. کوئی پرائیویٹ میڈیا تو پرائیویٹ اس پہ چلتا ہے, سرکاری ایڈ آ جائے تو آ جائے, ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. تو ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیں کہ کیا یہ آرگومنٹ کہ مریم نواز کا رائٹ نہیں بنتا اپنے کام کی پبلسٹی کرنا, یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف افتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایکسچیکر میں بڑا بوجھ ہے, کام کرنا ہے, خاموشی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو بھی کر دیں. اور باقی جو انہوں نے بتایا کہ جی ووٹ کو عزت دو گی ٹرین میں بیٹھ کے, وہ تو نکل گئے ادھر اور ہمیں پھینک دیا ادھر جہاں پہ نہ بولنے کی آزادی ہے نہ رول آف لا ہے. میں سٹارٹ کروں گا جس دن مریم نواز نے مفتاح بھائی کو ٹویٹ کیا تھا تاجروں کے, انہوں نے اس دن کیا ریزائن کیا تھا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا, اس ملک کے مفاد میں ہے. کیا ٹویٹ تھا؟ ٹریڈرز کے اوپر جو لگائے تھے ٹیکسز, اچھا, جو جانے جا رہے تھے, انہوں نے ریسپروکیٹ کیا, ٹھیک کیا. کیا انہوں نے بطور وزیر خزانہ شہباز شریف کوئی اخبارات کے بل واپس کیے تھے کہ یہ اشتہار آپ نے فضول دیے ہیں, میں نہیں پاس کرتا, میں نہیں دیتا؟ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کے کریڈٹ پہ یہ چیزیں موجود ہوں جب آپ یہ باتیں کر رہے ہو. اب آپ آئیں, پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے بالفرض ان کا ایڈ آیا تھا, ہم مصروف تھے. اچھا, آپ کو پتہ ہے پورے پیج کا کہ کچھ بھی نہیں کیا, سوالیہ نشان نہیں آیا ہوگا. اچھا, اب ایک منٹ, میں باری باری آ رہا ہوں نا, ذرا سکون سے, ٹھنڈے ٹھنڈے. ثاقب نثار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جب ملے تو مارچ 2000 کب جب الیکشن ہوئے تھے 18 میں, جس وقت حکومتیں الیکشنز میں جاتی ہیں وہ اپنا کریڈٹ بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے. سندھ گورنمنٹ تیار تھی, پنجاب گورنمنٹ تیار تھی, فیڈرل گورنمنٹ تیار تھی. میڈیا کو ایڈ ملنا کب سے برا ہو گیا؟ جو بات آپ نے ابھی کہی کہ اگر مل رہا ہے, انہوں نے پلان کر کے, کیونکہ کے پی گورنمنٹ میں تو پھر بھی کچھ نہیں تھا بتانے کو, پابندی لگائی ثاقب نثار صاحب نے, اور کہ جی تصویر بھی نہیں لگانی, اشتہار بھی نہیں دینا, ٹھیک ہے, جو بل دیے ہیں فلانے کے واپس کرو. اور عمران خان کے دور میں عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایڈ چھپتے رہے, کسی سپریم کورٹ نہیں جاگی. یہ اصل میں آ رہا ہوں ساتھ کی آج کی, جی ضرور, جہاں بین لگا ہوا ہے کہ جی آج ہمیں بات نہیں کرنے دیتی. مفتاح صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے محترم ہیں, دونوں روزانہ 5-4 چینلوں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنی بات معافی ضمیر بیان کرتے ہیں. ایک منٹ, نیشنل میڈیا پہ جا رہا ہے جیسے ابھی بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کس نے روکا ان کو؟ ہاں, پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ایک اسٹیٹ کی, جس کا آپ نے فیصلہ خبر کی صورت میں ابتدا میں بتایا ہے, ایک لڑائی جاری ہے کہ جی آپ نے 9 مئی پہ معافی نہیں مانگی, آپ کی معافی نہیں ہے, آپ نے راستے ڈھونڈے, آپ کو نہیں مل رہا. میں یہ خبر کی صورت میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس کی جمہوریت اور غیر جمہوریت پہ چھوڑ دیں کہ آپ بات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں, آپ راستہ بھی انہی سے لینا چاہتے ہیں, باقیوں کو تو آپ نکھت سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ سیاستدان کیا ہے. کیوں شاہد خاقان عباسی کا بیان 3 دن پہلے آیا کہ ان کا عمران خان کے علاوہ, رہائی کے علاوہ ایجنڈا نہیں ہے, کہ کوئی بیان آیا یا نہیں آیا, تردید آئی اس کی؟ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ایک منٹ پی ٹی آئی کی میٹنگ میں نہیں کہا, اسد کیسر کی پہلی میٹنگ میں, اور یہ شاہد خاقان نے کہا کہ ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے. جی یہ میں نے خود دیکھا ہے, سنا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے اسد کیسر کے گھر, میں نے تو اس دن خبر دی تھی رات کو, انہوں نے کہا پہلے پی ٹی آئی کے مسئلے ہمارے حل کرائیں پھر آپ آگے چلیں, لیکن اینڈ پہ انہوں نے کہا باہر جا کے مطالبہ یہ کرنا ہے کہ الیکشن کراؤ, اس حکومت کو ہم نہیں مانتے. اس کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم نے اپنے مطالبات اسد کیسر کو دے دیے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں, ادروائز ہماری قیادت کا دوسرا تیسرا ٹیئر
ان کے ساتھ بیٹھے گا. یہ جب آپس میں سیاستدان نہیں بیٹھنے کو تیار, اور ایک لیڈر نے جس کے گھر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان گئی تھی اسلام آباد میں, اس نے کہا کہ آپ تو جرنیل سے بغاوت چاہ رہے تھے, آپ تو چاہ رہے تھے جج بغاوت کرے, آپ عوامی بغاوت 26 کو چاہ رہے تھے, جب یہ نہیں ہوئی تو ہم آپ ہماری طرف آ گئے, اب ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں. تو پہلے یہ بتائیں عمران خان صاحب آخری وقت تک کھڑے رہیں گے؟ جیسے محمود چکدئی صاحب نے کہا کہ ایک دم آپ نے مذاکرات گورنمنٹ سے شروع کر دیا, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ سارے اکٹھے ہو نا کہ جی انہوں نے مطالبہ فوج سے رکھنا ہے, انہوں نے شہباز شریف سے رکھنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ مطالبہ کس سے ہے. میں آپ اس طرح آتا ہوں اور رسپانس ضرور کیجیے گا, لیکن پرویز صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان والا معاملہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا, یہ بھٹو صاحب کی ہسٹری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں. کہاں نہیں صرف اس حد تک, میں ویژن کا کمپیریزن نہیں کر رہا. میرا نہیں خیال میں, آپ اگر سزا کی بات کریں ہیں جی تو میرا نہیں خیال کہ جیسے بھٹو صاحب نے ڈیل نہیں کی تھی یا آفر نہیں ہوئی ان کو, یا عمران خان کو ڈیل نہیں کر رہا یا ڈیل آفر نہیں ہوئی. نہیں لکھے, بھٹو صاحب نے کبھی معافی نہیں مانگی, بھٹو صاحب نے کبھی, عمران بھی نہیں مانگ رہا معافی. اور کیا ہے خطوط کیا ہے معافی کا ایک طریقہ. آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے پروپیگنڈا ٹول ہے پاکستان کے آرمی چیف کو ہٹ کرنا تھا, کہ آرمی کو ہٹ کرنا. کیا بھٹو صاحب نے کبھی یہ کہا کہ جو ہے بات میں انہی سے کروں گا, جو کبھی کہا میں ضیاء الحق سے ہی بات کروں گا؟ اس کانٹیکسٹ میں کمپیریزن نہیں ہے. نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ نے اصولی چڑھنا ہے تو پھر آپ نے چڑھنا ہے اپنے اصول کی خاطر. جنہوں نے چڑھنا ہوتا ہے نا, وہ پھر اس طریقے سے آپ کو کوئی ریمورس نہیں ہوگا اگر ایک اور پولیٹیکل لیڈر اصولی چڑھتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا بھی. کس طرح سولی چڑھ جائیں گے؟ سولی چڑھنا صرف پھانسی نہیں ہوتا, اب بیٹھے ہوئے جیل میں. سولی تو چڑھنا 1 منٹ کا کام ہے نا, پھانسی چڑھ جانا. جو بیٹھ جاتا ہے جیل میں, جس طرح زرداری صاحب رہے 14 سال, وہ کام ہوتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 100 بیماریاں آپ کو لگی ہوتی ہیں, پھر آپ کی زندگی وہ زندگی نہیں رہتی, آپ کا دماغ وہ دماغ نہیں رہتا, آپ کے بچے جو ہیں ان سے آپ جو ہے جدا ہو جاتے ہیں, آپ کی فیملی لائف, پبلک لائف, سب کچھ آپ وہ شخص رہتے ہی نہیں جو آپ اندر جانے سے پہلے. بے شک آپ ایک اسٹرانگ نروڈ آدمی ہیں, لیکن وہ بات نہیں ہے, آپ لوگوں کا دل, تو لہٰذا وہ اور زیادہ اذیت ہے. بلشا آپ لوگوں کا دل حاتم طائی سے بڑا ہے کہ جس لیڈرشپ نے, ان کی سابقہ نون لیگ نے, آپ کہہ رہی ہیں آپ کے لیڈر کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا, جیل میں رکھا, گدے کیس بنایا, آپ کو کرپشن کا سنڈروم بتایا, اس کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے, ہمیشہ بیٹھے ہوئے جب آپ کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اقتدار کی گیم ہے. نہیں دیکھیے, اقتدار کی ایسی گیم, ہم تو اس میں جو ہے ان کو سپورٹ ضرور کریں, کچھ ہمارے پاس آئینی ہوتے ہیں, لیکن اقتدار کی وہ گیم جو کابینہ کے اندر ہوتی ہے اس میں تو ہم نہیں ہیں. لہٰذا آپ سپورٹ گورنمنٹ کر رہے ہیں. ہاں کر رہے ہیں, اس میں میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی منافقت کروں کہ ہم سپورٹ نہیں کریں, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ غلط کچھ ہو رہا ہے, جو زیادتی کی ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھیے, وہ اٹ از ان کے اپنے دل کی جو ہے وہ وسعت ہے. ان کو نہ اسٹیبلشمنٹ نے اندر ڈالا تھا, نہ عمران خان نے. وہ کیا کریں گے, جا کے بدلہ لے لیں, شہباز صاحب سے بدلہ لے لیں, برات تو کریں, برات تو کریں, نقصان کس علیحدہ کا تو رہیں. اپوزیشن تو بنے یار, اپوزیشن آپ بن سکتے تھے. نہیں, اگر وہ آج علیحدہ ہو جائیں, حکومت گر جائے, پھر کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ پھر حکومت ہی نہیں ہوگی, پھر کچھ اور ہی ہوگا. ٹھیک ہے سر, آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ سیاسی نظام نہیں چاہ رہے آپ, جو بھی چل رہا ہے میں نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہے. یہ پلوشا کی جو بات ہے نا, بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ ساتھ نہ دیں اور یہ گورنمنٹ اگر نہ ہو, پھر یہاں پہ کیا ہوگا. مطلب میں نہ مارشل کا لفظ یوز کرنا چاہ رہا ہوں ادھر, نہ میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ پھر کیا ہوگا. تو یہی بچا کچھ ہے. اور آپ کو یہ لگتا نہیں, آپ عامر صاحب کو رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ کا اصل دل میں آپ کے کہ عمران خان کو رہا کرنا ہے, یہ بھی رول آف لا کے لیے ضروری ہے. پلیز رسپونڈ ٹو دیٹ. آپ کو لگتا نہیں سر, پوری بات یہ کہ یہ عمران خان نے کسی کے لیے اسپیس نہیں چھوڑی, کہ پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی, دے ڈونٹ لائک نظریاتی طور پہ نون لیگ, نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میڈیا اگر چاہے بھی سپورٹ کرنا ہے, عمران خان کا بیانیہ اتنا خطرناک خوفناک ہے, کون سپورٹ کرے گا اس کو؟ میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں عمران خان کو نون لیگ کے خلاف سپورٹ کر سکتا ہوں میرٹ پہ, پیپلز پارٹی کے خلاف کر سکتا ہوں, میں فوج کے خلاف سپورٹ تو نہیں کر سکتا. آپ بھی میرے خیال سے نہیں کر سکیں گے, آپ پھنس جائیں گے. تو کیا ایجنڈا ہے سر اصل؟ دیکھیے, ہم سیاست میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کریں یا فلاں کو سپورٹ کریں. ہم سیاست میں آئے ایک مقصد سے کہ یہ ملک جو ہے یہ صحیح راستے پہ نہیں ہے, اور ہم کو یہ راستہ بدلنا ہوگا. ملک کا نظام جو ہے, یا ملک کا جو گورننس کا سسٹم ہے, وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. یہاں پر ایک کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے 1 سال کے اندر, حالانکہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں فیوریبل ہوئی ہیں, آپ کی آئل پرائسز کم ہوئی ہیں, انفلیشن کم ہوا ہے, ایک ریفارم نہیں کیا. NFC ایوارڈ یہ نہیں چینج کر سکتے, اس کی کمیٹی نہیں بنا سکتے. IMF سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم نیشنل فائنانس کمیشن بنائیں گے, وہ بھی نیشنل فائنانس پیکٹ کریں گے, وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کوئی ٹیکس کو وہ وائٹ کرنا تھا نیٹ کو, نہیں کیا.
صرف اخراجات بڑھائے, 22% جاری اخراجات بڑھائے, 64% PhD بھی بڑھایا, اور یہ جو اخراجات بڑھائے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ گیا, یہ 60 صفحوں کی وہ تشہیر. اور یہ نہیں ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس بالکل حق ہے اپنی بات کی تشہیر کریں, لیکن عوام کے پیسے پہ نہیں, کسی اور کے پیسے پہ نہیں. یہ میری گزارش ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللیگل ہے, لیکن کہیں سے مطلب مورلی تو جسٹیفائی نہیں ہوتا. یہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے دیکھیں بالکل نہیں. یہ میرے خیال سے جو عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ PTI کا ایجنڈا یہ. ہاں دیکھیں سر, لیکن آپ نے PTI کو ایجنڈا سننے کے بعد شامل کر لیا نا بیچ میں, تو پھر آپ کی بھی ہم نے تو سب سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی دعوت دی تھی رول آف لا پہ, ٹو دی ایکسٹینڈ کہ عمران خان یا کوئی بھی انسان ہو پاکستان, سر میری کہ کوئی بھی انسان کو اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جیل میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہ عمران خان صاحب نے جو لوگوں کو ڈالا تھا وہ بھی غلط تھا, اور آج اگر کسی کو ڈالا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ایک بات کو عمران خان سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. انہوں نے 9 مئی کا ایک پورا جو ان کے اوپر الزام ہے نا, وہ ایزی نہیں ہے سر. دیکھیں یہ گزارش میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یہ جو کانفرنس, یہ بھٹو صاحب کی پارٹی نے کیا سر, میں میری کانفرنس 9 مئی پہ ہماری پارٹی کا موقف عوام پاکستان کا, میرا اور شاہد بھائی کا بڑا کلیئر ہے. ہم نے یہ 9 مئی کی مذمت کی تھی کہ یہ مارا ماری ہماری سیاست نہیں ہے. یہ کانفرنس کے اندر بھی اگر کل ریزولوشن آئے گا تو اٹ ول بی اباؤٹ پولیٹیکل پرزنرس, ناٹ اباؤٹ اسپیسیفک تھنگس. ٹھیک ہے, ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہم فرد واحد کی کسی کی بھی سیاست کریں, اور نہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم تو یہ قوم کی مفاد کے لیے سیاست کی بات کر رہے ہیں. لیکن شاہد عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ گئے, اور آج میں کسی کو بتا رہا تھا کہ اس نے آنسوں سے رو کے منع کیا تھا میاں صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بننا ہے. آنسوں سے؟ جی ٹھیک ہے, اور اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں بننا ہے بیکاز آف مینی ریزنس. سو دا تھنگ از کہ دس از ناٹ فار اس, دس کنٹری. یہ آپ نے کیوں کہا وزارت عظمیٰ اتنی بری چیز ہے, یا نواز شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ اتنی بری چیز تھی؟ اس وقت وہ تھا کہ وہ 45 دن کے لیے بنے, انہوں نے کہا یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا. پھر بنے کیوں؟ پھر انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ وہ کہا کہ نہیں اب تم بن جاؤ, پھر ہم 10 مہینے کے لیے وٹ ایور. دا پوائنٹ از دس کہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بھی اقتدار کی وہ لڑائی نہیں. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, میرے پاس اور امپورٹنٹ کوسچنز آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اتنی گزارش کی ہے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اوپر احسانات اللہ کے ہیں, سب کے اوپر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ اگر ہم اس ملک کی اتنی مہربانیاں ہم پہ اوپر کہ اگر ہم ملک کی خاطر یہ نہیں کر سکتے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی پروفیسر صاحبہ؟ دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت اس ملک میں اگر ہم حساب لگائیں جو پولیٹیکل پرزنرز یا سیاسی قیدی ہیں, وہ 9 مئی یا ان سے منسلک وہ لوگ جو ریاست کے اوپر ایک پروپیگنڈا میں ملوث رہے, وہ بھی خیر سارے بھاگ گئے. لیکن جو لوگ ڈائریکٹلی حملے میں ملوث رہے, اس کے علاوہ کون ہے پولیٹیکل پرزنر اس وقت سیاسی قیدی؟ یہ تو 9 مئی نہ ہوتا, 9 مئی نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا. تو یہ تو لوگ ہی وہ ہیں جو, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ 9 مئی والے واقعے نے ہم سب کی سپیسز کو افیکٹ کیا ہے؟ لیکن یہ کیا ہم نے تو نہیں, ایک سیاسی پارٹی جو اپنے لیکن ہمیں اس کا ہمیں بھی فال آؤٹ آ رہا ہے نا بھائی, کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ بھی کرنا چاہیں تو یار کسی کو سپورٹ کریں. دیکھیے سپورٹ یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں, سیاسی قیدی اس وقت نہیں ہے ملک میں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں. کوئی سیاسی قیدی نہیں, کو رہا رول آف لا میں وہ بریک کے ہیں بعد جو 9 مئی سے منسلک ہیں. مجھے میری لیڈرشپ کہے کہ جا کے سارا آرگومنٹ انہوں نے یہ کر دیا کہ اگر رول آف لا نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں, کیونکہ عمران خان کو روکنا ہے, اگر اس وجہ سے بھی رول آف لا نہیں ہو رہا ہے, عامر صاحب یہ بریک کے بعد آپ رسپونڈ کیجیے گا, تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ عمران خان سے کوئی پولیٹیکل لیمٹی یا نواز شریف شہباز شریف کی گورنمنٹ کرا رہی ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے اونچے لیول پہ جو وار اس نے سٹارٹ کی, اور اس چکر میں جب آپ اٹیک کریں گے کسی کے اوپر, یہ ان کا آرگومنٹ ہے. لنڈن میں وہ ہر جگہ جاری ہے. یو کے میں پاکستان ان کا آرگومنٹ آپ کا نہیں, میں تو یو کے میں کامران صاحب جو پاکستان ایمبیسی کے باہر ہوا ہے, کیا ان لوگوں سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ بالکل, وہ کیا تھا کنڈیمیبل ہے. اور میں بریک کے بعد آپ بتائیں گے ابھی کچھ ایڈ نہیں, وہ تو سوشل میڈیا ان کا PTI آفیشیلی اس کو لے کے چل رہا تھا, ان کے اپنے لوگ پھر خط بھی لکھ دیتے ہیں جو 9 مئی پہ کر رہے تھے. ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جتنا رونے کے بعد وزارت عظمیٰ لی تھی, اس وزارت عظمیٰ میں جس میں یہ وزیر خزانہ تھے بائی اوتھ, شاہد صاحب جس میں پرائم منسٹر تھے, ہاں, تو یہ بائی اوتھ وزیر خزانہ تھے, مطلب الیکٹڈ نہیں تھے. تو اس میں وہ روزانہ کہتے تھے پریس کانفرنس میں اور منصوبوں میں کہ میاں صاحب نے اتنا کام کیا کہ میں افتتاح کر کے منصوبوں کا تھک چکا ہوں. اس کو ضرور رسپونڈ کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تو جو پارٹی جس کے پاس اس وقت میسو اسٹرینتھ ہے پل کرنے کی اسٹرینتھ آن دا روڈز, پاکستان تحریک انصاف, وہ کچھ نہیں کر پا رہی, نہ اپنے لیڈر کے لیے, نہ وہ جو کہتے ہیں رول آف لا کے لیے. تو مفتاح بھائی تو شریف آدمی ہے, یہ تو ابھی عوامی سیاست کر بھی نہیں رہے,
نہ شاہد خاقان بھائی صاحب کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ کس طرح نہیں عوامی سیاست مراد اور کیا کی پالیٹکس تو نہیں ہے نا ان کی یار. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہے. الیکشن میں پتہ چلے گا. اچھا یہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں لیں گے آپ وہ میں آپ کو ٹکٹ پہ. میں اب عامر بھائی کو برا نہ لگے, اجازت مجھے دیں. نہیں مجھے کیوں اصل مسلم لیگ تو ہم ہیں. اچھا یہ تو ایک فیملی میں اب کیپچر ہو گئی ہے. اس مسلم لیگ کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو چیف منسٹر بن سکے شریف خاندان کے علاوہ. کمال نہیں ہے. جیلس ہے بھائی یہ لوگ, جیلس ہیں آج ڈنکے بج رہے ہیں. مطلب سعد رفیق نہیں ہے اور احسن اقبال نہیں ہے, شہر اقتدار نے کہہ دیا آصف نہیں ہے کہ 2000 شاہد خاقان تھا 2029 پی ایم بنایا تو 2029 تک اسی فیملی نے 2029 ٹھنڈ ہے. وہ اسی اس پہ رہیں گے سندھ کی, وہ اسی پہ رہیں گے. پنجاب جس کا پنجاب ہے اس کو گورنمنٹ ہے. آپ آرام سے بیٹھے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھی آ کے یار. پروفیسر صاحبہ شو کا ٹائم سے تھوڑا ہوتا ہے کہ سنہری باتیں جو ہے نا وہ کم ٹائم میں ہی جاتی ہیں تو پہنچ جاتی ہیں. زیادہ بول کے اوور ایگزیجریٹ کر کے امپیکٹ لوز ہو جاتا ہے. موتی جو ہے جی تھوڑے ابھی ویورز میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے ویورز کے بریک کے دوران مفتاح اسماعیل صاحب فون پہ ایسی کوارڈینیشن کر رہے تھے, کوئی یہاں سے کال کر رہا ہے, کوئی یہاں سے کال کر رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کوئی پولیٹیکل ڈان نہیں ہوتا کہ کمال یار ویسے, یعنی کہ کوئی آپ کو یہاں سے کال کر رہا ہے کہ مفتاح کل کیا ہوگا, ہم نے کیا کارنامہ کرنا ہے, عوام کو کیسے نکالنا ہے, آرگنائز کیسے کرنا ہے. اور میرے بھائی سوال یہ ہے, آپ شریف لوگ ہیں, وہ جن لوگوں نے فوج کو ہاتھ پہ ہاتھ ڈال دیا, تحریک انصاف کی جو بہت سے لوگ ہیں, سارے تو نہیں میں کہہ رہا, وہ ابھی بے بس ہے, وہ کچھ نہیں کر سک رہے. کیا رول آف لا, آپ کس چکر میں میرے بھائی چکر سمجھائیں اپنا. مجھے عمران خان کو رہا کرنا ہے جو انہوں نے بتایا. عمران بھائی پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری سیاست کا ایک مقصد ہے کہ اس ملک کا راستہ بہتر کر دیں, اور یہ 2.60 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں نا, ان کو اسکول بھیج دیں. ہماری سیاست کا مقصد ہے کہ 10.50 کروڑ پاکستانی خطے غربت. کس طرح, میرا سوال یہ ہے, پاور میں آ کے کریں گے یا سڑکوں پہ نکل کے؟ بہت ساری چیز نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہم تو چھوٹی ایک پارٹی ہیں, ٹھیک ہے, سڑکوں میں آنے نہیں, ہم تو صرف ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آج یہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں کانفرنس کی, کہ حکومت کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ہم کو 3 جگہ سے نکالا, ہم چوتھی جگہ گئے, پھر ایک جگہ بند کر رہے ہیں, شاید پتہ نہیں کل کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. جو آپ مجھے بتا رہے تھے فون آنے, وہ یہ لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کل ہوگی کہ نہیں ہوگی. مجھے بھی نہیں پتا, اللہ بڑا ہے, دیکھیں گے, ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہو تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, گھر چلے جائیں گے واپس. سوال یہ ہے کہ یار اس حکومت کے پاس اگر کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو ہم کو تو بات کرنے دو. ہم کوئی مارا ماری کر رہے ہیں, ہم کوئی پتھراؤ کر رہے ہیں, کوئی جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں, ہم تو ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے جس طرح دھیمے سروں پہ آپ بات کرتے ہیں, بڑا امپیکٹفل ہے. میں بھی انہیں دھیمے سروں پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس ملک کے اندر الیکشن ہوا جی, اس ملک کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جس طرح آئی ہے, ان کو وہ ووٹ نہیں پڑا, پھر بھی وہ آ گئے. کون لوگ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے نا, جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ یہ سمجھتے ہیں, اکثر یہ سمجھتے ہیں. جی بہت, ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, آزاد رہ کے بھی, الیکشن کمپین نہ کر کے بھی, انتخابی نشان نہ ہو کے. لیکن پھر کیا ہوا یہ کہ شہباز شریف از دا فیس, مریم نواز از دا فیس. کچھ نہیں ہو سکا. وہ ووٹر جو سمجھتے ہیں ہمارے حقوں پہ ڈاکہ پڑا, وہ عدالتیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عزتیں رسوا ہو گئیں, وہ اس طرح ہی کام کر رہی ہیں, اس طرح ہی کیسز کر رہی ہیں, کچھ نہیں ہوا. تو آپ کیا تیر چلا لیں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ چہرے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. آج اگر آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے کوئی اچھا وزیر اعظم لگا دیتے ہیں, ناٹ کہ شہباز شریف صاحب کوئی برے آدمی ہیں, لیکن تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ فنڈامنٹل چینجز نہیں لاتے, جب تک آپ اصلاحات نہیں لاتے, کون لائے گا میرے بھائی؟ ہم لائیں گے پاکستانی یار, کوئی باہر سے آدمی. وہ پاکستانی نفس مطمئنہ ہے. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا رول آف لا نہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ بک گئی, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کوئی نہیں یہ کہہ رہا. جب تک عوام نہیں کہے گی, پروٹیسٹ کرے گی سڑکوں, یہ سسٹم چلتا رہے گا. میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر ہیں, اگر ہماری عمر ہے تو. آپ تنزیہ ہر چیز کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اس کے بعد خاکم بدن کہہ دیتے ہیں, تو چلو بچت ہو جاتی ہے. نہیں اللہ نہ کرے. اور میں ہم کسی کو بولتے بھی نہیں کہ کوئی بک گیا ہے, ہم یہ جھوٹی گالیاں یا گالی گلوچ. جب رول آف لا نہیں ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, آپ کو رول آف لا نہیں, تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کورٹ بک گئی. سپریم آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر آپ نے مثال کے طور پر چیف جسٹس کو اور سینئر موسٹ ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی نہیں رکھا. سپریم کورٹ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات, آپ کو زیادہ ہی پتہ ہے لا کا. آپ نے قانون کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے آپ دونوں 1-to-1 شو کیوں نہیں آ رہے سر, آپ عامر بھائی سے بات کریں. نہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں, نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, آپ کی بات درست ہے, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, اس کا جواب یہ دیں گی 26ویں ترمیم. رات ابھی بلاول آکسفورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے سیٹسفائڈ ہیں, پیکا میں بھی سیٹسفائڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ 30 سال لا رہی سزا, ہم نے 3 سال کر دی. 26ویں ترمیم کو ہم نے بالکل سویلائز کیا.
جواب دیں, آپ کی 26 ترمیم کی وجہ سے سپریم کورٹ کی وہ کہہ رہے ٹکے کی عزت نہیں رہی. میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ عزت نہیں رہی, میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ججز کو آپ نے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں نہیں دیا. سوری, اب میں چپ ہوں. اب کوئی آج آپ اپنے ساتھ تماشا کروائیں گے, لیکن بہرحال میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ ہولڈ یور ہارسز. بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی چند سال پہلے کی کچھ لے لیتے ہیں نا, جہاں انقلاب آئے ہیں. ایک عرب سپرنگ میں ایک شخص نے ایک ریڑھی باندھ نے اپنے آپ کو آگ لگا دی, اس کی ریڑھی چھینی گئی. آ گیا نا انقلاب. کیا ہوا بنگلہ دیش میں, اتنی بڑی ڈکٹیٹر, لڑکے نے کہا سینہ تان کے گولی مارو, مار دی, مر گیا, انقلاب آ گیا. انقلاب ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نہیں آ سکتا, کانفرنسوں سے نہیں آتا, یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, کانفرنس, سیمینار, یہ سب چیزیں جو ہیں ہوتا ہوگا کسی زمانے میں, لیکن آج کل کے زمانے میں یہی ہے کہ بس آج آپ کے تالے لگا دیے, کل آپ نہ بولیں. یہی ہے نا, اس کا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گی, ان کے اچھے عزائم ہوں گے, لیکن اس ملک میں کوئی سیاسی قیدی اس وقت نہیں ہے. اس ملک میں تخریبی قیدی ہیں. تخریبی قیدی اور سیاسی قیدی دو مختلف قسم کے تخریبی قیدی وہ ہیں جو تخریب کاری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. سیاسی قیدی وہ ہیں جو اپنے نظریات پہ جد و جہد کرتے ہوئے وہ اندر جاتے ہیں اور مار کرتے ہیں. وہ تو ہے. لہٰذا یہ گاندھی پولیٹکس اس ملک میں نہیں چلے گی اگر کسی نے انقلاب. گاندھی پولیٹکس بھی بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ جو گاندھی کہہ رہا تھا وہ اس طرح ہو رہا تھا, لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. عامر صاحب, یہ کس ڈگر پہ ہیں سر؟ یہ تو اس وقت پی ٹی آئی کی ڈگر پہ ایک سیمینار ہو رہا ہے نا, کہ انہی کی ایجنڈا لے کے اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. وہ ان کا رائٹ ہے, یہ میزبان ہے. ان کے پارٹی کے صدر نے چیف جسٹس کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے کہا کہ بات میں نے غلط کی لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ ویسے ہی جیسے آپ نے ابھی بات کہی تھی. مجھے یہ بتائیں, جب یہاں پہ سپریم کورٹ بکا کرتی تھی, آصف سعید کھوسا کیس میرے پاس لے آؤ کہ جی جج چٹوں پہ ایک دوسرے کے چیمبر سے جج لگوائے جاتے تھے. اس وقت بھی سپریم کورٹ میں 3 جج بیٹھے ہیں. مثال تو نہیں سکتی, اچھائی کی طرف جانا ہے. بات یہ نہیں ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے ہمارے ہاں. جب دنیا میں ایگزیکٹو لگاتی ہے عدلیہ, یہاں پہ اگر اب لگ گئی, پارلیمنٹ نے لگائے ہیں, فیصلہ کیا ہے, تو آپ یا تو اس کو انڈو کرا لیں, چاہے آپ زور سے کرا لیں. آپ 26 کو آئے تھے, آپ نہیں کرا سکے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد 26 کے بعد آپ انہی کے پاس مذاکرات کے لیے چلے گئے خود بخود کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور یہ جتنے آئین پسند بیٹھے ہوئے تھے صلح جو, یہ سارے سائڈ پہ بیٹھے رہے اور وہ جا کے مذاکرات کرتے رہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا 14 سال کی سزا ایک مجھے آنے والی ہے, وہ نہیں رکوا سکے. اب جی ایچ کیو حملہ کیس اپنی فائنل سٹیج پہ ہے. یہ پھر عید کے بعد جو ہو رہا ہے, جو ان سب کے لینے کے لیے ہے, تو اسٹیٹ نے تو اجازت نہیں دینی. اگر وہ سیمینار کی اجازت نہیں دے رہے, میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے پہ کہ وہ اس میں پی ٹی آئی موجود ہے. آپ بتائیں کہ اگر آپ سمجھ رہے پی ٹی آئی نہ ہوتی تو سیمینار کر سکتے تھے؟ نہیں, یہ کریں نا, یہ روزانہ کرتے ہیں. انہوں نے کتنے کیے ہیں کنونشن اپنے, انہوں نے اتنی اپنی ٹیمیں بھی بنائی ہیں. روزانہ میں ان کے ٹویٹس دیکھتا ہوں, فالو کرتا ہوں ان کو, کہ وہاں پہ اتنے لوگ, اتنے اچھے, مطلب بڑے اچھے فیسز ہیں. میں مطلب جانتا ہوں ان لوگوں کو, سیاسی ورکرز کو, کہ ٹھیک ہے کہ کوئی لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو اب بی سی ٹیم نہ بنائے نا, اپنی پارٹی کو لے کے کھڑے ہوں. مطلب آگے ایک عدلیہ والی بات جو بہت زور و شور سے ہو رہی ہے. عدلیہ آج بلاول بھٹو نے کہا کہ میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہماری میثاق جمہوریت میں تھی, اور 27ویں ترمیم تو آنی ہے, وہ آ رہی ہے. یہ مزید جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہوگی. کیبنٹ کل آ رہی ہے شام کو, مزید جو لوگ آنے ہیں. نواز شریف صاحب بس گئے ہوئے. اچھا, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ پولیٹیکل کام یوں ہی چلنا ہے, لیکن یہ جو تقریب اگر ڈھونڈیں گے نا, جو پلوشا صاحبہ کہہ رہی تھی, تو پھر راستہ نہیں ہے. آپ کو بات چیت کا راستہ نکالنا ہے. آپ سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کر کے کتنے بڑے بہادر بن جائیں گے. وہاں یہاں پہ جو گلزار صاحب جو یہاں پہ کھلواڑ کر کے گئے, میں اعجاز الحسن صاحب جب سپریم کورٹ میں تھے, ان کا نام لے کے کہتا تھا کہ وہ چیئرمین نیب کو انہوں نے ڈپٹی کو بلایا, انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کھولنی نہیں ہے. ہم نے بری مثالیں نہیں دی. نہیں, بری مثالیں نہیں, اچھی مثالیں کب بنیں گی؟ آپ ملک جب برائی سے چلنے دیں گے نا. اچھا ٹھیک, پوائنٹ آ گیا آپ کا. سر, جس رول آف لا کی بحالی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, پلوشا نے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا آپ کا آرگومنٹ. وہ کہہ رہی ہیں اس ملک میں کوئی سیاسی قیدی ہے ہی نہیں, تقریبی قیدی ہے 9 مئی کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ آپ کا یہ موقف ہے جی؟ ہاؤ وڈ یو سی عمران اینڈ ایوری ون ان دا جیل؟ آپ سمجھتے سیاسی قیدی ہیں وہ, یہ تقریبی قیدی ہیں؟ دیکھیے, عمران خان کے بارے میں اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے تو بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کسی پی ٹی آئی والے کو بلا لیں. آپ کا ریلسس نو ایک ریلسس سر, آپ کے ساتھ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے نا. نہیں, میری بات سنیں, پی ٹی آئی والے کو کسی کو بلا لیں, اس کے اوپر جو بھی آپ کو پی ٹی آئی کے بارے میں سوال پوچھنا ہے بتا دیں گے وہ آپ کو, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کہتی ہیں کہ سیاسی قیدی نہیں ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں
یہ سمجھتے ہیں کہ ہے حکمرانی. اب then what? نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سیاسی قیدی نہیں, یہ انہوں نے کہا تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں. میں 100% تو کسی چیز لیکن وہ کہہ رہی کہ حکمرانی ہے. 100% نہیں ہے, لیکن یہ فرد اگر میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کی بالادستی نہیں ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں اویل کریں گے. ترمیم, اور میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات بہن نے کری ہے کہ سینہ کھول کے گولی کھاؤ, میں نے یہ نہیں کہا, مطلب بریک لینی ہے. وہ بس اتنی سی بات ہے کہ اتنی ہماری چھوٹی سی کانفرنس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں, ہم کو کون سا ہے. میرا خیال ہے مفتاح بھائی آپ اپنا سینہ حاضر کریں پہلا, اور آپ کا نام آئے گا تاریخ میں گولی کھائی مفتاح اسماعیل نے اس ملک میں انقلاب آ گیا. سوچ سمجھ کے ضروری نہیں کہ آپ کا سینہ ایکسیپٹڈ ہو جائے بھائی, گولی سوچ سمجھ کے کھائیے گا, انقلاب پھر بھی اس طرح نہیں آتے. ایک بریک لوں گا. بریک کے دوران میں نے مفتاح اسماعیل بھائی کو بہت سمجھایا کہ پلوشا کے کہنے کے چکروں میں آ کے اپنا سینہ گولی کے لیے حاضر نہ کر دیجیے گا. یہاں بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھ گئی تھی, ایک بندے نے خود کو جلایا, اس کے بعد سب نے پارٹی کی. نواز شریف صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ, نواز شریف تمہارے ساتھ ہے. میاں صاحب نے کہا پیچھے مڑ کے قوم ہی نہیں تھی. اس لیے سکون تسلی سے بھائی مجھے دیجیے کل تک اجازت.